بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ بفضل اللہ تعالی آج ہم اپنی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ بہت بڑا فضل کیا کہ ہمیں ایک اور موقع عطا کیا کہ ہم قرآن مجید کو سیکھ سکیں۔ لاسٹ لیسن کے اندر ہم نے آیت نمبر 93 تک کلیئر کیا تھا، آج انشاءاللہ ہم 94 سے سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ۔ ولا اور نہ تتخذوا، تم بناؤ ایمانکم، اپنی قسموں کو، دخلاً دھوکہ دینے کا ذریعہ، بینکم آپس میں، فتزل ورنہ پھسل جائے گا، قدم بعد بعد ثبوت ہی اس کے جم جانے کے، وتذوقوا اور تم چکھو گے، السوء برائی یا سزا، بما بوجہ اس کے جو صدت تم روکا تم نے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ولکم اور تمہارے لیے عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، تم آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے قسمیں نہ کھاؤ۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر جس بات کو ہم نے مکمل نہیں کرنا ہوتا ہے، جس بندے کو ہم نے دھوکہ دینا ہوتا ہے، ہم اس کے لیے قسم کھاتے ہیں کہ یار اللہ کی قسم میں تمہارا یہ کام کر دوں گا، اللہ کی قسم میرے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ تو یہ قسمیں کھائی جاتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر دھوکہ دینے کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے، کہ لوگوں کو جھوٹ پر یقین نہیں آ رہا ہوتا تو جھوٹ پر یقین دلوانے کے لیے لوگوں کے سامنے قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ کام نہ کرو، کیوں؟ کیونکہ فرمایا کہ فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبیل اللہ، کہ یہ جو کام ہے تمہارا کہ جھوٹی باتوں کے اوپر قسم کا کھانا اور قسم کھا کے لوگوں کو یقین دلوانا، اس عمل کے ذریعے سے یہ اتنا قبیح قسم کا عمل ہے، اتنا برا قسم کا عمل ہے۔ اس عمل کے ذریعے سے وہ لوگ جو نئے نئے اسلام کی طرف آ رہے ہیں، وہ لوگ جو اسلام کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو دین سے تھوڑا سا دور ہیں مسلمان ہی لیکن پریکٹسنگ مسلم نہیں ہیں، وہ جب ان ماحول کو دیکھیں وہ کہیں گے یار دیندار لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جھوٹ بولی جا رہے ہیں، یہ قسمیں کھائی رہے ہیں، اللہ کی قسم کھا رہے ہیں جھوٹ کے اوپر۔ تو وہ جب یہ چیزیں دیکھیں گے تو پھر فرمایا کہ فتزل قدم بعد ثبوتها، تو ان کے کلمہ پڑھ لینے کے بعد، ان کا ایمان مضبوط ہو جانے کے بعد، فتزل تو وہ ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، وہ یقین نہیں کرتے پھر صاحب ایمان کے اوپر، وہ یقین نہیں کرتے پھر قرآن والوں کے اوپر، وہ یقین نہیں کرتے پھر دیندار لوگوں کے اوپر، کہ دیندار لوگ ہوتے ہی جھوٹے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا چیز ہے، اندر سے جتنے بھی برے ہو جائیں، چہرے پہ داڑھی رکھ کے بالکل پارسا بن کے بیٹھ جاتے ہیں ہم لوگ، شلوار قمیض پہن کے پارسا بن کے بیٹھ گئے، داڑھی رکھی ہے کہ لوگ یقین کر لیں، اور جو آم جو بیچ رہے ہیں، آم کے اوپر جہاں پر جو سا ہے وہ داغ لگا ہوگا، اس کے اوپر بڑا سارا سٹیکر لگایا ہوگا سبحان اللہ کا، ماشاء اللہ کا سٹیکر لگایا۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ دھوکہ دہی نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ یہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے رہے تو اور کیا کر رہے ہیں؟ یہ فریب کی ایک کیٹیگری نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ وضع قطع سے، بظاہر فزیکل سٹیٹ سے تو بہت پکے مسلمان لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر گفتگو کے اندر بھی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یقین کرو اللہ کی قسم میں یہ کام اس طریقے سے کیا تھا تو اس طریقے سے ہو گیا، بس قسم کھا لی ہے، لوگوں کو یقین دلوا لی ہے، اور بولا اس نے جھوٹ ہے۔ جب وہ جھوٹ لوگوں کے سامنے کھلتا ہے تو اس جھوٹ کے کھلنے کی وجہ سے لوگوں کا اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آج کے دور کے اندر جو صاحب ایمان لوگ ہیں، یا وہ لوگ جو کہ دیندار ہیں، ان لوگوں سے لوگوں کا اعتبار اٹھتا جا رہا ہے۔ یہ چند شرپسند عناصر کی وجہ سے سارے کے سارے اہل ایمان لوگ جو سے ہیں وہ بدنام ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ سب سے بری چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عن سبیل اللہ، فرمایا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ نکلے گا جو شخص ایمان سے پھر گیا، ایمان سے اس کا ایمان کمزور ہو گیا، وہ ایمان سے دور ہو گیا، وہ عمل سے دور ہو گیا، دیندار لوگوں سے دور ہو گیا، اس کے دور ہونے کا گناہ اس بندے کو تو مل رہا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ وہ جس کی وجہ سے دین سے دور ہوا ہے اس بندے کو بھی پراپر قسم کا گناہ مل رہا ہوگا، یعنی برابر کی حصے داری اس کو بھی مل رہی ہوگی گناہ کے اندر۔ کتنی بری قسم کی چیز ہے کہ ایک بندہ خود تو گناہ کر رہا ہے، خود گناہ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ گناہ کے اندر شریک ہو رہے ہیں، اس کے گناہ کا اجر جو ہے اس کو خود کو تو مل رہا ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ اس بندے کو بھی مل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ کر رہا ہے. کتنا برا قسم کا وہ شخص ہے جس کی وجہ سے وہ شخص گناہ کرتا ہے یار. فرمایا کہ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے عذاب ہے بہت بڑا. ولا اور نہ تشترو تم لو بعہد اللہ، بدلے اللہ تعالیٰ کے عہد کے، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت، انما بے شک جو عند اللہ اللہ کے پاس ہے، ہوا وہ خیر بہتر لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم ہو تم تعلمون تم جانتے. اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی قسموں کے بدلے تم مال و دولت نہ لو، یعنی کہ یہ جو دنیا کا مال ہے یہ سارا کے سارا بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا مال و دولت جو ہے یہ بہت تھوڑا مقدار کے اندر ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ تھوڑی مقدار نہ لینا تو بڑی مقدار لی جا سکتی ہے؟ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ پوری دنیا بھی اگر سارا مال بھی ملا لیا جائے پوری دنیا کا، وہ تب بھی بہت تھوڑا ہے، بہت قلیل ہے، بہت حقیر ہے. وہ جنت کے مقابلے میں اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ جنت وہ جو کہ لامتناہی ہے، جنت وہ جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جنت وہ جس کی نعمتوں کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اس جنت کے مقابلے کے اندر یہ دنیا جس کے ہر چیز کی ایک خاص لمٹ ہے، ہر چیز کی خاص ڈیوریشن ہے، اس دنیا کی قدر و قیمت جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے کہ دنیا ساری کا سامان بہت تھوڑا ہے، قلیل بہت تھوڑا ہے. تو دنیا کا سامان لینے کے لیے تم اللہ تعالیٰ کی قسمیں نہ کھاؤ. اپنے مال کو بیچنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے جھوٹی اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہو صرف پیسے کمانے کے لیے. عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دیتے ہو صرف پیسے بٹورنے کے لیے. یہ کتنا برا قسم کا عمل ہے. فرمایا انما بے شک جو عند اللہ اللہ کے پاس ہے، ہوا وہ خیر بہتر لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے پاس ہے جنت کی صورت کے اندر تمہارے لیے مال، وہ مال اس پوری دنیا کے مقابلے میں بہت قیمتی ہے. اگر تم اس بارے میں جانتے ہو تو کبھی بھی یہ الٹی سیدھی حرکتیں نہ کرو، کبھی بھی اللہ کی جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، کبھی بھی اللہ کی قسمیں کھا کے لوگوں سے مال نہ بٹورو، کبھی بھی اللہ کی قسمیں کھا کے لوگوں کو دھوکہ نہ دو. اگر تم جانتے ہو اس بارے میں کہ واقعی جنت کیا چیز ہے، اٹ مینز کہ وہ لوگ جو اللہ کی جھوٹی قسمیں کھا کے لوگوں کو ورگلاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں، وہ لوگ حقیقت میں جنت کو نہیں جانتے. وہ لوگ حقیقت میں جنت کی قدر و منزلت کو نہیں جانتے. وہ لوگ حقیقت میں جنت کی اس کوالٹیز کو نہیں جانتے. وہ لوگ اصل میں آخرت کے اس سسٹم کو اچھے طریقے سے نہیں جانتے. آخرت پہ ان کا پکا یقین نہیں ہے، ان کا عملی طور پہ یقین نہیں ہے، قلبی طور پہ وہ مطمئن نہیں ہے آخرت کے نظام کے اوپر. اسی لیے تو وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں. اسی لیے تو فرمایا ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو تو تم کبھی بھی یہ کام نہ کرو. ما جو کچھ عندکم تمہارے پاس ہے، ینفدو ختم ہو جائے گا، وما اور جو کچھ عند اللہ پاس اللہ تعالیٰ کے، باقن باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ اور البتہ ہم ضرور بدلے میں دیں گے، الذین ان کو جنہوں نے صبروا صبر کیا، اجرہم اجر ان کا، بِأَحْسَنِ بہترین ما اس کا جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جانے والا ہے. دنیا سارے کا سارا کا مال دنیا کا، یہ ایک تو بہت تھوڑی مقدار ہے، اور دوسری بات یہ ختم ہو جانے والا ہے. یہ پرماننٹلی نہیں رہنے والا، یہ بہت تھوڑی سی ڈیوریشن کے لیے ہے بھی تھوڑا لمیٹڈ ہی، اور ہے بھی جو ہے وہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے. کوئی بھی چیز ہے وہ آخر کتنی دیر رکھیں گے؟ بڑی خراب ہو جائے گی. کھانے پینے کی چیز ویسے خراب ہو جائے گی، مال و دولت ہے کوئی چوری کر کے لے جائے گا، کوئی روپیہ پیسہ ہے اس کو آگ لگنے سے جل جائے گا، کوئی سونا چاندی ہے تو پگھلنے سے، آگ لگنے سے پگھل جائے گا، اور پگھل کے وہ ضائع ہو سکتا ہے. تو دنیا سارے کا سارا کا مال دنیا کا، یہ ایک تو بہت تھوڑا ہے، اور دوسری بات کہ یہ ختم ہو جانے والا ہے. یہ دنیا پوری زندگی ہماری جیسی ختم ہو جانے والی. 50 60 70 سالہ زندگی کدھر جاتی ہے؟ ذرا پوچھئے بزرگوں سے جنہوں نے 60 70 سالہ زندگی گزاری ہے، 60 70 ایئرز اپنی لائف سپینڈ کر لی. آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کتنی بڑی تھی؟ وہ کہیں گے ایسے لگتا ہے کہ میری چند لمحوں کی زندگی تھی، چند منٹس کی، چند دنوں کی زندگی تھی. پتہ ہی نہیں لگا کہ بچپنا کدھر گیا، پتہ نہیں لگا جوانی کدھر گئی، پتہ نہیں لگا بڑھاپا کس طریقے سے آ گیا، اور پتہ نہیں لگا کہ قبر کے اندر ٹانگیں کس طریقے سے اتر گئی. یہ ساری کی ساری زندگی اپنی ذرا لائف ریکال کریں نا، بیٹھ کے جو 20 25 30 40 سالہ زندگی گزاری ہے آپ نے، اس کو ریکال کریں کہ کتنی لائف تھی وہ. آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ صرف چند گھنٹوں کی ہے، چند
دنوں کی لائف تھی. یہ اتنی محدود قسم کی زندگی ہے. پھر فرمایا کہ وَلَنَجْزِيَنَّ البتہ ہم ضرور بدلے میں دیں گے الذین ان کو جو انہوں نے صبر کیا اجرہم اجر ان کا بھی احسنی بہترین ما کانوا یعملون اس کا جو تھے وہ عمل کرتے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ باقی رہنے والی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے، جنت جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، دنیا ختم ہونے آنے والی ہے. اور پھر فرمایا البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے، ضرور ریوارڈ دیں گے ان لوگوں کا الذین صبروا جنہوں نے صبر کیا ہو، مشکلات کے اوپر صبر کیا. دنیا میں مشکلات کا آنا یہ دنیا کا حصہ ہے، یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے. انسان یہ نہ سوچے زندگی کے اندر تکالیف آ رہی ہیں تو کیوں آ رہی ہیں، اور بھئی دنیا ہے ہی تکلیف کی جگہ، آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دنیا کے تکالیف نہیں ملیں گی. لوگ شکایات کرتے ہیں ہماری زندگی مشکلات بہت ہیں، تکالیف بہت ہیں، مصیبتیں بہت ہیں، ٹینشنیں بہت ہیں، ڈپریشن ہے. تو بھئی دنیا کے اندر بیٹھے ہیں، جنت میں کون سے بیٹھے ہیں آپ؟ دنیا کے اندر بیٹھے ہیں، دنیا کا حصہ ہے، دنیا میں ملے گی چیزیں. جنت میں ہوتے تو آپ کو یہ چیزیں نہ ملتی. اگر یہ چیزیں دنیا کے اندر ختم ہو جائیں تو پھر دنیا ہی ختم ہو جائے اصل میں، پھر تو یہ جنت بن جائے، پھر تو جنت کا تصور ہی ختم ہو جائے. یہ دنیا کے اندر مشکلات ہوتی ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے جنت کے اندر جانا ہے، جنت کے لیے اعمال کرنے. تو فرمایا کہ اجرہم باحسن ما کانوا یعملون وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، عقیدت توحید کے اوپر رہتے ہیں اور اسی کے اوپر رہتے ہوئے زندگی گزار کے آخر وقت بھی ان کا توحید کے اوپر ہی آتا ہے، ان کے لیے بہترین اجر ہے. اس سے بڑھ کے اجر نہیں ہو سکتا. اور وہ اجر کیا ہے؟ جنت کی صورت کے اندر ہے. من جس نے عمل کیا صالحا نیک، من ذکر خواہ کوئی مرد ہو، او انثی یا عورت ہو، وہو جبکہ وہ مؤمن مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ البتہ ہم ضرور زندگی دیں گے اسے حیاتاً طیبہ زندگی پاکیزہ، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ البتہ ہم ضرور بدلے میں دیں گے انہیں اجرہم اجر ان کا بھی احسن بہترین ما اس کا جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے عمل کیا نیک، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہوگا، ہم اس کو زندگی میں ضرور ان کی زندگی جو سے پاکیزہ کر دیں گے اور ان کو اجر دیں گے، بہترین بدلہ دیں گے. زندگی پاکیزہ وہ لوگ جو مومن تھے، مومن ہوتے ہوئے نیک اعمال کرتے رہے، عمل صالح کرتے رہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر کے اندر بیان فرمایا نا، والعصر قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کے وقت کی، ان الانسان لفی خسر تمام کی تمام انسانی خسارے کے اندر ہے، نقصان کے اندر ہے، نیگیٹو وے کے اندر جا رہی ہے، شیطان کے پیچھے لگی ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سارے کے سارے انسان نقصان کے اندر جا رہے ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں. الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد وعملوا الصالحات نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق اور حق کے اوپر ڈٹے رہے، وتواصوا بالصبر حق کے اوپر ڈٹے رہنے کے بعد تکالیف جو آئیں اس پہ صبر کرتے رہے. یہ حق کے اوپر ڈٹنا کیا ہے؟ یہ توحید کے اوپر قائم رہنا ہے. یہ حق پر ڈٹنا کیا ہے؟ عمل صالح کے اوپر قائم رہنا. تو یہی تو وہ چیز ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح اور اسی کے اوپر قائم رہتے ہوئے زندگی گزار دینا. ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ ان کی دنیا جو سی حیات طیبہ، ہم پاکیزہ کر دیں گے زندگی. پاکیزہ زندگی کیا ہوتی ہے؟ کیا بہت زیادہ مال و دولت ہوتا ہے؟ بلکہ پاکیزہ زندگی قناعت والی ہوتی ہے کہ جتنا مل جاتا ہے اس پہ صبر و شکر آ جاتا ہے انسان کو. جتنا مل جاتا ہے انسان اس پہ شکر کرتا ہے. اور پاکیزہ زندگی یہ ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی میں برکت پڑ جاتی ہے. پاکیزہ زندگی یہ ہے کہ وقت میں برکت آ جاتی ہے. پاکیزہ زندگی یہ ہے کہ ڈپریشن سے چھٹکارا مل جاتا ہے. پاکیزہ زندگی یہ ہے کہ گناہوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے. پاکیزہ زندگی یہ ہے کہ زندگی میں سکون بھر دیا جاتا ہے. آپ وہ لوگ جو کہ دیندار ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، حق کے اوپر قائم ہے، توحید کے اوپر قائم ہے، اور آپ ذرا ان سے پوچھ کے دیکھیں، ان کا انٹرویو لے کے دیکھیں. وہ چاہے سیکیورٹی گارڈ کی جاب کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں زندگی کیسی گزری، کہیں گے الحمدللہ بہت بہترین گزری. ان سے ذرا پوچھ کے دیکھیں. وہ صبر، وہ شکر، وہ قناعت اور وہ سکون ان کی زندگی کے اندر جو ملے گا آپ کو اور کسی سے نہیں ملے گا اور کسی کے سامنے محسوس نہیں ہوگا. ان کے پاس بیٹھ کے آپ کو روحانیت فیل ہو رہی ہوگی، ان کے پاس بیٹھ کے آپ کو سکون سا فیل ہو رہا ہوگا.
اگر آپ کو ان کے پاس بیٹھ کے فیل ہو رہا ہے تو تصور کریں ان کے اندر سکون کتنا اللہ نے بھرا ہوگا۔ یہ ہوتی حیات طیبہ۔ کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام الجھ نہیں پڑتا، بلکہ کام سمٹنا شروع ہوتے ہیں، سولو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے حیات طیبہ۔ اور وہ لوگ جو عمل صالح نہیں کرتے، ایمان نہیں رکھتے، توحید کے اوپر نہیں ہوتے، ان کے کام بکھرے رہتے ہیں۔ وہ کسی بھی کام کو ہاتھ ڈالتے ہیں کام بکھر جاتے ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کسی بھی معاملے کے اندر۔ ہر وقت ان کا وقت جو ان سے ہے وہ پھنسا رہتا ہے، ان کے دونوں ہاتھ ہر وقت جو ان سے ہے کاموں کے اندر پھنسے رہتے ہیں۔ ان کے پاس فراغت کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، ان کے پاس ان سے گھر والوں کے لیے وقت نہیں ہوتا، ان کے پاس اپنی زندگی اپنی صحت کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، البتہ ہم ضرور دیں گے بدلہ انہیں، اجرہم، ان کے اجر کا بھی، احسن، بہترین، ما كانوا يعملون، جو تھے وہ عمل کرتے۔ یہ تو پہلے تو ساری چیزیں بتائی دنیا کے لیے، اب فرمایا کہ ان کے لیے آخرت کے اندر بھی بہترین بدلہ ہوگا۔ جس اجر کو، جس بدلے کو، جس ریوارڈ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین کہہ رہے ہیں، وہ ریوارڈ انسانیت کے لیے کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ جس ریوارڈ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ساری چیزیں بنائی ہیں، میں نے جنت بھی بنائی، میں نے جہنم بھی بنائی، میں نے دنیا بھی بنائی، دنیا کے اندر نعمتیں بھی بنائی اور جنت کی نعمتیں بھی بنائی، دنیا کی آزمائشوں کو بھی بنایا، آخرت کے عذاب کو بھی بنایا، جنت کی آسائشوں کو بھی بنایا۔ یہ ساری چیزیں بنانے کے بعد میں کہہ رہا ہوں جو یہ اعمال کرنے والے لوگوں کے لیے اجر ہے نا، یہ بہترین ہے۔ اٹ مینس کہ وہ جنت جہنم اور دنیا، ان تینوں میں سے سب سے بہترین چیز ان سے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز سب سے بہترین ہے، اگر تم نیک عمل کرو گے یہ دوں گا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ جنت کی نعمتیں ہیں، جنت النعیم، وہ نعمتوں والی جنت ہے۔ وہ جنت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ جنت کے انسان جو چاہے گا انسان کو مل جائے گا۔ انسان کی خواہشات کی تکمیل، خواہشات کو مکمل تب ہوگی جب انسان جنت میں جائے گا۔ ہر قسم کی خواہشات، ذرا یہ نا لفظ، جب میں لفظ کہتا ہوں نا کہ ہر قسم کی خواہشات جنت میں پوری ہوں گی، اپنے ذہن و گمان کے اندر ہر قسم کی خواہش لے کے آیا کریں، سوچا کریں کہ مجھے جنت میں کیا کیا چاہیے، اس خواہش کا اظہار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا کریں کہ یا اللہ جنت مجھے چاہیے، جنت میں نے یہ لینا ہے، یا اللہ مجھے جنت چاہیے، جنت میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ یہ چیزیں سوچا کریں بیٹھ کے، تاکہ عمل صالح کرنے پر انسان کا دل آمادہ ہو، تاکہ عمل صالح کرنے پر آپ راضی ہوں، آپ ایکٹیو ہو جائیں۔ تو یہ وہ چیز ہے، فرمایا کہ ما كانوا يعملون، یہ تب ملے گی جب یہ لوگ عمل کریں گے۔ پھر فرمایا وَإِذَا اور فَإِذَا، اور پھر جب قرأت پڑھیں آپ القرآن، قرآن کو، فَاسْتَعِذْ تو پناہ مانگ لیجئے، باللہ اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر دو قسم کی پاور رکھی، ایک وہ جو روحانی پاور ہے اور دوسری وہ جو شیطانی ہے۔ یہ جو روحانی پاور ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کی صورت میں ہے، وہ اللہ کے ذکر کی صورت کے اندر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ رسول کی حدیث کی صورت کے اندر ہے۔ اور جو شیطانی پاور ہے وہ ابلیس کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجی ہے، انسان کی آزمائش کے لیے بھیجی ہے، انسان کی جو سے ہے وہ چیک اینڈ بیلنس کے لیے بھیجی ہے، انسان کو چیک کرنے کے لیے آیا کہ یہ انسان صابر و شاکر ہے بھی کہ نہیں، یہ اس لیے بھیجی ہے۔ اور یہ جو شیطان کی پاور ہے یہ نیگیٹو ہے، اور رحمان کی جو روحانی پاور ہے وہ پازیٹیو ہے۔ انسان پازیٹیوٹی، خیر کی طرف اور مثبت چیزوں کی طرف جائے، پازیٹیو چیزوں کی طرف جائے، بلکہ نیگیٹو سے اجتناب کرنا چاہیے، نیگیٹو سے بچنا چاہیے، نیگیٹو کو چھوڑنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم رحمان کی پاور یعنی قرآن مجید کو، اللہ کے ذکر یعنی کتاب اللہ کو پڑھنا شروع کرنے لگو، اس کی قرأت کرنا، اس کو پڑھنا شروع کرنے لگو، تو کیا کرو؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، اللہ سے کہو یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اس شیطان سے جو رد کیا ہوا ہے، جس کو تو نے مردود کر دی ہے، وہ شیطان جس کو تو نے دھتکار دی ہے، اپنے مقربین میں سے نکال دی ہے، وہ ابلیس جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، تیرے حکم کی نافرمانی کی، اس شیطان سے میں تیری پناہ کے اندر آتا ہوں۔ یہ ہر اچھے کام کو کرنے سے پہلے کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام کا آغاز کرنے لگے یہ کہا کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے
یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہاں سے ایک اصول بھی نکلتا ہے، جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کرنے لگے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ اور پھر جب تلاوت کرتے کرتے درمیان میں ایک سورت مکمل ہوگی، دوسری سورت کا آغاز کرنے لگے پھر صرف بسم اللہ کو پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر سورت کے آغاز کے اندر بسم اللہ ہے، وہاں پر اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے تلاوت کے آغاز میں پڑھ لی تھی۔ تو لہٰذا ہر وقت شیطان کے، جو کہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہنا چاہیے اس شیطان مردود سے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کا کھلا دشمن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ شیطان جو ہے تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارا واضح دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارے لیے واضح دشمن ہے، یہ کلیئرلی دشمنی اس کی تمہارے سامنے ہے، یہ چھپی ڈھکی چھپی نہیں ہے، منافقوں والے رویہ نہیں اختیار کرتا، یہ کلیئر دشمن ہے تمہارا۔ اور جو کلیئر دشمن اللہ نے ڈکلیئر کر دیا ہو، اس دشمن کے ساتھ یاریاں لگانا، اس کے بتائے ہوئے اعمال کرنا، اس کے پیچھے لگ کے گناہ کے اعمال کرتے جانا، یہ تو محض ایک احمقانہ سی بات ہے، ایک بے وقوفانہ بات ہے۔ صرف انسان کو پاگل ہی تصور کیا جائے گا اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کرے گا۔ لیکن افسوس کا عالم یہ ہے کہ آج انسانیت، آج مسلمان شیطان کے پیچھے لگتے جا رہے ہیں، شیطان کے بتائے ہوئے طریقے کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں، شیطان کی چلائی کی رسومات کے پیچھے لگتے جا رہے ہیں، شیطان کے بنائے کے کلچر کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں، اسلامی روایات کو چھوڑ دیا، اسلامک کلچر کو چھوڑ دیا اور ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا، ویسٹرن کلچر کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا کہ ویسٹ یہ کام کہتا ہے تو ہم بھی یہ کریں گے، ویسٹ اتنی ٹیکنالوجی لے گیا ہے تو ہم اس ٹیکنالوجی کے اندر ہم ان سے آگے نکلیں گے، بے حیائی کے اندر آگے نکلیں گے، انہوں نے ہالی ووڈ بنا لیا ہم لالی ووڈ بنائیں گے۔ ہر کام میں ان کے پیچھے چلتے جانا، ان کے پیچھے بل کے اندر گھستے جانا، یہ آج کل مسلمانوں کا رویہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا انہو، بے شک وہ، لیسا نہیں ہے، لہو اس کا، سلطان ان کوئی زور، علی الذین ان لوگوں پر جو آمنوا ایمان لے، وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں۔ شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کے اندر آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے بیان یہ کیا کہ شیطان کا وار ہر بندے پہ چلے گا، سوائے اس بندے کے جو بندہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے۔ شیطان کا زور چلنا کیا ہے؟ شیطان وسوسہ ڈالے گا، شیطان اپنے ساتھی جنات اور انسانوں کے ذریعے سے تمہارے پہ حملہ آور ہوگا، تمہارے پہ جنات حملہ آور ہوں گے، تمہیں بری نظر لگائے گا، تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، ڈرانے کی کوشش کرے گا، دنیاوی مال کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ یہ سارے کام شیطان کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ شیطان کا زور اس بندے پر نہیں چل سکتا جو بندہ ایمان والا ہے، سچے ایمان والا، صرف زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا نہیں ہے، رسالت کا اقرار کرنے والا نہیں، بلکہ عمل سے بھی اس بات کا اظہار کرنے والا ہے کہ اللہ واقعی میں تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، کسی سے نہیں مانگتا، اور تیرے رسول کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی میں پیروی کرتا ہوں، جس کی میں ہر بات کو من و عن تسلیم کرتا ہوں۔ یہ انسان عملی طور پہ بھی ظاہر کرنے والا ہو، کلمے کے ساتھ ساتھ انسان رب پہ توکل کرے، ہر معاملے کے اندر یقین رکھے کہ اس دنیا میں کوئی ایسی خیر نہیں جو میرے نصیب کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہو اور مجھے نہ ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غالباً سیدنا عبداللہ بن عباس تھے نا، یہ عبداللہ بن عمر تھے غالباً۔ اللہ کے رسول نے کچھ نصیحتیں کی، 4 نصیحتیں کی، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ لڑکے یاد رکھنا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی نفع لکھا ہو، کوئی فائدہ لکھا ہو، کوئی پروفٹ، کوئی خیر لکھی ہو، تو ساری دنیا بھی ایک سائڈ پہ ہو کر تمہیں اس خیر سے بچانا چاہے، تمہیں اس خیر کو تمہارے سے روکنا چاہے تو روک نہیں سکتی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کسی قسم کا کوئی نقصان رکھا ہے، کسی قسم کی کوئی نیگیٹو چیز تمہاری قسمت کے اندر رکھی، تقدیر میں رکھی، ساری دنیا مل کے تمہیں اس نقصان سے بچانا چاہے، تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکتی۔ خیر و شر کی پاور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اچھائی اور برائی کی پاور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ انسان کو نیکی کی توفیق دینا، گناہوں سے بچنے کی توفیق دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس پاور ہے۔ فائدہ ہونا، نقصان ہونا اللہ کے پاس پاور ہے۔ بیماری کا آنا، صحت کا ملنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہ جو لوگ اس طریقے سے توکل رکھتے ہیں، پھر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ ان لوگوں پہ جادو ٹونا، نظر بد کبھی بھی نہیں لگ سکتی
جو بندے ایمان والے ہوں اور عملی مسلمان ہوں، پریکٹسنگ مسلم ہوں اور اللہ پہ یقین رکھنے والے، توکل رکھنے والے، ان پہ کبھی بھی شیطان کے وار اثر نہیں کرتے۔ پھر فرمایا کہ انما بے شک سلطان ہو زور اس کا علی الذین ان لوگوں پر ہے جو یتولونہ دوست بناتے ہیں اسے، والذین اور ان پر جو ہم وہ بھی اس کی وجہ سے مشرکون شرک کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ شیطان کا زور اب کن لوگوں پہ چلے گا؟ پہلی بات، ان لوگوں پہ زور چلے گا یتولونہ جو اس کو اپنا دوست بنائیں گے۔ دوست بنانا کیا ہوتا ہے؟ دوست جو بات کہتا ہے ہم اس کی بات کو تسلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو شیطان کو دوست بنانے کا مطلب بھی یہ ہے کہ انسان شیطان کی ہر بات کے پیچھے لگتا جائے، شیطان کے بنائے ہوئے کلچر کے پیچھے چلتا جائے، شیطان کے بنائے ہوئے طریقے کے پیچھے چلتا جائے۔ شیطان جو بات دل کے اندر القاء کر رہے ہیں انسان اس کے پیچھے چلنا شروع کر دے۔ شیطان کہتا ہے کہ یہ گلیمر جو ہے یہ ویسٹ کے اندر بڑا موجود ہے، تم بھی اس کی طرف بھاگو، تم بھی مال کمانے کی طرف بھاگو، ساری زندگی تگو دو تمہاری مال کمانے میں، مال کی محبت دل کے اندر ڈال لو، تم نے اپنا سٹیٹس بنانا ہے، تم نے یہ بنانا ہے، تم نے وہ بنانا ہے۔ شیطان یہ سارے احکامات انسان کے دل کے اندر وہم کرتا ہے اور انسان اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی تو اصل میں دوستی ہے، یہی تو اصل میں شیطان کو دوست بنانا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ والذین هم به مشرکون، اور ان پر جو وہ اس کی وجہ سے شرک کرنے والے ہیں۔ شیطان کی وجہ سے جو لوگ شرک کرنے والے ہیں، شیطان کے پیچھے لگ کے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہرانے والے ہیں، ایسے لوگوں پر شیطان کا زور چلتا ہے۔ اہل توحید کے اوپر، پکے اور سچے مومنوں کے اوپر جو باقاعدہ اذکار کرنے والے ہوں، اللہ پہ توکل کرنے والے ہوں، عمل صالح کرنے والے ہوں، عقیدہ توحید کے اوپر قائم ہوں، ان پر قطعاً شیطان اپنا وار نہیں چلا سکتا۔ ان پر نہ جادو ہو سکتا ہے، نہ نظر لگ سکتی ہے، کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ اور جو لوگ اس کے مخالف ہوں، جو لوگ شرک کرنے والے ہوں، اللہ پہ توکل نہ ہو، ذرا ذرا سی بات پہ انسانیت سے ڈرنے والے ہوں، مخلوقات سے ڈرنے والے ہوں، پتھر کے سامنے سجدے ٹیکنے والے ہوں، ہر مورتی کے سامنے سجدہ ٹیکنے والے، قبروں پہ سجدے کرنے والے، قبروں کے چڑھاوے چڑھانے والے، اور ان سے ڈرنے والے کہ اگر چڑھاوا نہ چڑھائے نقصان ہو جائے گا، تو یہ توکل کے چونکہ منافی ہے اور شیطان کے ساتھ دوستی کا ایک یہ ذریعہ ہے، تو ایسے لوگوں پر شیطان کا وار زیادہ چلتا ہے۔ ایسے لوگوں کے اندر جنات گھس بھی سکتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر بیماریاں ایسی پڑتی ہیں جو کہ جنات کی طرف سے ہوتی ہیں، ان کا کوئی علاج میڈیکل کے اندر نہیں مل رہا ہوتا، سارے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، علاج نہیں ملتا۔ ایسے لوگوں پہ شیطان کا وار چلتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیسن کے اندر سکھائی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ توحید نصیب فرمائے، توحید کے اوپر رہ کے زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اس پورے لیسن میں جو کچھ بیان کیا وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا، اور اگر بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔